اور انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن انسان آج کیا ہو گیا ہے؟ آج انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا انسان وہ انسان ہے جو یہاں پر دنیا میں آیا تھا؟ یا وہ کیا سوچتا ہے؟ اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کیا سائنس کی ترقی نے اور انسان کی فروغ نے، انسانیت کی فروغ نے ہمیں پیچھے دھکیلا ہے یا آگے کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پہلے جو ابھی معاملات تھے جو آج ہو رہے ہیں، لیکن جو باتیں کہی گئی جن میں بھی اشعار کے ذریعے سے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہلے آنے والی نسل کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے تمام باتیں چھوڑ گئے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں. بس سیمینار میں ہم کو سنا جائے گا اور کچھ کہا جائے گا. مجھے وبا سے گزر رہے تھے تو غالب صاحب کی ذرافت کی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. بڑھا تو خوش بیانی آئی، جب بہر طبیعت میں روانی آئی، جتنی بڑھتی گئی تیری غالب، اتنی میرے شیروں پہ جوانی آئی. دل سے تیری نگاہ، دل سے تیری نگاہ جگر تکتے گئی، دل سے تیری نگاہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. سب نے داد نہ دی تنگی ہے دل کی یا رب، تیر بھی سینہ قسم سے پرافشان اتنا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر مال ہوتا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. آنکھیں مرنے کو مرے پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ غالب نے وہ کچھ کہا ہے جو کہ ہندوستان کی بنیادی طور پہ تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی روح کی آئینہ دار ہے، اور وہ غالب بحیثیت شاعر کے، بحیثیت انسان کے، اردو والے کے اس بات کا تمنائی ہے کہ ہے رنگ لالہ و گل و نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غالب نے چراغ دیر جیسی مثنوی لکھ کر بنارس جو ہے اس کی مذہبی جو تقدس ہے اور اہمیت ہے اس کو آشکارا کیا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسری مذہبی روایت کا امانت دار تھا۔ لیکن ہندوستان میں جو وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے، غالب اس کو بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ہے کہ ہم بھی غالب کی طرح یہی دعا کریں اور اسی پر آمین بھی کہیں جو غالب نے ہندوستان کے بارے میں کہا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ آپ کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ غالب کو تو اردو دنیا جانتی ہے، بلکہ اب یہ کہنا بھیجا نہیں ہوگا کہ سارا عالم جانتا ہے، انٹرنیشنل فگر ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے اقدار کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایسے سبق دیے ہیں جو تمام عالم انسانیت پر پورے ہو جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بہت کچھ حاصل کریں۔ اب غالب انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے صرف غالب پر کام کر رہا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے کتنے زبانوں میں غالب کا ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم انسٹیٹیوٹ سے مل کر صرف یہی کام نہیں بلکہ اور بھی کئی کام کریں تاکہ ساؤتھ میں بھی یہ پتہ چلے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ والے نہ اردو زبان سے بہت دور ہیں اور اپنے ادب سے اور اپنے تہذیب سے دور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو کی تہذیب بھی یہی ہے، اردو کی قدریں بھی یہی ہے، اردو کا رنگ بھی یہی ہے، اردو کی محفل بھی یہی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب نے جو باتیں کہی ہیں، اور اس طرح جیسے آپ دیکھیں گے چھوٹی سی بات ہے، جب پھر اب یہ ہنگامہ خدا، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مذہب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ہر ایک جانتا ہے کہ جب تک تجھ بھی نہیں کوئی موجود، یعنی ایک خدا کے سوا کوئی نہیں۔ تو کیا ہم لوگوں کو ان کے کئی دیوی دیوتاؤں سے یا مختلف خداؤں سے گریز ہے یا ہم ان سے دور بھاگتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کی اپنی بات ہے۔ تو ان باتوں کو کیسے لایا ہے غالب نے، ان باتوں کو کیسے بتایا ہے کہ تمام انسانیت کا مذہب ایک ہے، تمام انسانیت کی زبان ایک ہے، کیونکہ تمام انسانیت کی نفسیاتی جو جذبات ہیں ان کے سب ایک ہے۔ تو پھر آج انسان سے انسان جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اس کی بہت ضرورت ہے، آج بہت ضرورت ہے یہ سمجھنے کی۔ جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں، تو صرف اس میں ہندوستان ہی نہیں آتا بلکہ پورا عالم آتا ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کو آواز اٹھانی ہے۔ تو یہ آواز ادب کے ذریعے ہی اٹھائی جا سکتی ہے، الفاظ کے ذریعے ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظوں میں وہ طاقت ہے جو تلوار میں نہیں۔ تو یہ بات ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 2 سال سے ہم لوگ کچھ کر نہیں پائے بابا کی وجہ سے۔ ہر سال جیسے ہم یوم اردو کا پروگرام کرتے ہیں، جیسے ہم کو انفارمیشن ملا غالب انسٹیٹیوٹ سے، تو عزیز اللہ بیگ اور میڈم شائستہ یوسف نے جو ہے ہم سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کر لیں گے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا، ساتھ میں ہمارے این ڈی ملا صاحب بھی، ہم لوگوں نے میٹنگ کی کہ کیا چاہے ہم کیا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ارادہ کر لیا، تو انشاءاللہ کریں گے، تو کر لیا۔ تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے پروگرام اچھا رہا، آپ لوگوں نے دیکھا۔ کیا پیغام دینا چاہیں؟ تو اردو کے لیے ایک پیغام ہے، اور غالب غیر متعصب شاعر تھا۔ غالب کی شاعری کو جو ہے اچھے چاہے ہندو ہو مسلم ہو کا، یہاں تک کہ یہ میسیج باہر تک بھی گیا ہے کہ
کہ غالب کا جو شاعری ہے انسان کی زندگی میں اترنے کی ہے. جیسا ہر دور میں کوئی بھی انسان چاہے چھوٹے طبقے کا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسے غالب کی شاعری سنتا ہے تو اپنے آپ پہ لے لیتا ہے. ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کہا یا میری زندگی کا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے غالب کی شاعری ہے. تو میں ایک شعر آپ کے سامنے کروں گا. ماڈرن اس کے لیے بھی ایک میسیج ہے. از مہر تابہ ذرہ دل ہے آئینہ. از مہر تابہ ذرہ دل ہے آئینہ. ایک یہ ہے، اس میں جو ہے ذرے کی جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے. تو آج کی دنیا میں یہ ذرہ جو ہے بہت ہی آگے نکل گیا. یہ ذرہ جو ہے، اگر ذرے کا دل چیر کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ حرکات اور حیات ملے گی. وہ بھی لبریز فل ہر ذرے میں. تو آج کی دنیا میں جو ماڈرن اس میں سائنس میں جو ہے وہ ذرے کو جو ہے جیسے یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، تھوریم ہے، یہ جو نیوکلیئر ایلیمنٹس ہے، اس میں جو ہے اس کو سائنس نے اتنا آگے لے کے گئے. وہ ذرہ اتنا طاقتور نکلا کہ جس سے نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر انرجی نکل آئی. تو غالب کا جو ہے ہر دور میں جدید یا ماضی یا اس میں ہر دور میں جو ہے غالب کی شاعری معنی رکھتی ہے. ہر انسان کی اس میں زندگی میں اتر جاتی ہے. ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے وہ چند اہل نفس تیرے چاہنے والے چند لوگ ہیں، جس میں ہمارے اعجاز بھائی شامل ہیں یا پھر محترمہ شامل ہیں، یا جو اردو کو بنگلور میں اس کی بقا کی کوشش کر رہے ہیں. اردو عام زبان ہے، عام زبان کی زبان ہے، عام لوگوں کی زبان ہے. اس کو زندہ رہنا ضروری ہے کسی بھی صورت میں ہو. غالب جیسا شاعر شاید کوئی اور پیدا ہو نہیں سکتا. ان کا وہ شعر، میں نے چاہا تھا کہ اندوئے وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بے راضی نہ ہوا، یا پھر چلیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں رہی، اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم نفس کوئی نہ ہو اور ہم خدا کوئی نہ ہو. اور پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوح خاں کوئی نہ ہو. بے درود دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کچھ. کتنا یہ اتنا بیوٹیفل شاعری کسی اور زبان میں ہو نہیں سکتی اردو کے علاوہ. تو اردو کی بقا ان چیزوں سے ہوتی ہے. تو ہم سب نے مل کے، اعجاز علی صاحب، ہم نے، اور اپنے عزیز اللہ بیگ صاحب، محترمہ شائستہ یوسف، انہوں نے یہ اس میں ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. اور پھر میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کل سے بات ہو رہی تھی، میں ایک اردو اڈا نام کا ایک چھوٹا سا وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اچھی جگہ، چھوٹی سی جگہ جہاں پہ اردو والے بیٹھ کے بات چیت کریں گے، کنڑا والے بیٹھ کے، اڈا ہے وہ، ہم سب بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ٹرانسلیشنز پڑھیں گے، کنڑا والے آئیں گے، اور پھر چھوٹی چھوٹی جو لکھتے ہیں غزلیں وہ لکھیں گے. اس طرح اردو عام زبان میں، عام لوگوں میں پاپولر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آ کر کے جتنی خوشی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جا کر ہم لوگوں کو نہیں ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں کا خلوص، محبت، اور خاص طور سے یہ شہر کی خوبصورتی، یہاں کی صفائی، اس کے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ معترف ہیں. اور دیکھیے، غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دہلی سے باہر جا کر کے سیمینار منعقد کرے، مذاکرے منعقد کرے، مشاعرے کا انعقاد کرے، شام غزل کا انعقاد کرے. تو ہم ہندوستان کے تقریباً جو بڑے نارتھ انڈیا کے یا ایسٹ انڈیا کے ادھر اس طرف کے جو ہیں، وہاں تقریباً ہم لوگ جو ہے سیمینار، مشاعرے اور یہ پروگرام کر چکے ہیں، جن میں آگرہ، رامپور، کلکتہ، الہ آباد، بنارس، جمشید پور، ادے پور، جے پور، چنڈی گڑھ. جب میں یہ ڈائریکٹر بنا تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو ساؤتھ انڈیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک بڑا طبقہ اردو داں اور اردو سے محبت کرنے والوں کو ہے. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا. ہمارے جو عزیز اللہ صاحب ہیں، شائستہ یوسف صاحبہ ہیں، تو انہوں نے ایک ٹور پہ وہاں گئے ہوئے تھے دہلی کسی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں. تو وہ غالب انسٹیٹیوٹ تشریف لائے. میں نے ان سے درخواست کی اور ایک تجویز ان کے سامنے پیش کی، جس کو انہوں نے صدق دلی سے فوراً قبول کیا.
اور یہ سلسلہ سیمینار کا چلا. کیا حکومت کے تعاون سے ہوتا ہے کیسے؟ دیکھیے ہمیں حکومت سے تعاون حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اپنے بھی جو ہے ذرائع ہیں اور ہم ان محدود ذرائع کے ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے ادبی سرگرمیاں ہماری جاری و ساری رہتی ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے اب تک 300 غالب اور عہدہ غالب، معاصرین غالب، محققین غالب، ناقدین غالب پر جو ہے کتابیں شائع کی ہیں. ایک ہمارا مجلہ ہے، اس کے 76 ایشو جو ہے آ چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحقیق اور تنقیدی مضامین ان کے اندر شامل ہیں. یہاں جو یہ سیمینار ہو رہا ہے اس کے تمام مقالات کتابی شکل میں شائع کیے جائیں گے اور یہاں کے جو اہل قلم حضرات ہیں یا محب اردو ہیں ان تک ہم لوگ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور میری یہ غالب کے ذریعے کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ غالب کے ذریعے یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ غالب نے جو ہے اس کو اونچ نیچ، مذہبی منافرت یا مسئلے کی منافرت سے بہت دور رہے وہ، اور انہوں نے سب کو خیر سگالی کا جو ہے جذبہ پیش کیا ہے. وہی ان کی شاعری کے اندر ہی بھی ہے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سب سے بڑا دست غالب کا یہی ہے کہ انسان نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، سب برابر ہیں، یکساں ہیں، یکسانیت ہے سب کے اندر. تو اسی پیغام کو لے کر ہم یہاں بنگلور میں حاضر ہوئے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہیں، اردو داں طبقہ ہے، اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پسند کریں گے. اور میری درخواست ہے سبھی لوگوں سے جو اس چینل کے یا آپ کے ذریعے سے جو ہے اس کو دیکھیں گے، سنیں گے. کل ہمارے سیمینار میں تشریف لائیں، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہے اور 6 بجے مشاعرہ. میرا نام ہے ادریس احمد، میں غالب انسٹیٹیوٹ